اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی، الصلاۃ والسلام علی محمد مصطفیٰ و عباد اللہ الصالحین اصطفیٰ۔ اما بعد، ہم نے قسط نمبر 31 ختم کی تھی۔ گزشتہ نشست میں ہم فتح المدی تک پہنچے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ المدی کی فتح نے عرب نصارہ کے 3 مزید بستیوں کو مسلمانوں کو قابل دسترس بنا دیا، جن کے لیے اس سے پہلے المدی کی اجمی چھاونی مانے تھی۔ لہذا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے السنا کو سرنگو کرنے کا فیصلہ فرمایا، جو کہ سب سے قریب تھی۔ وہاں بھی انہوں نے 3 تیز رفتار دستے بھیجے، جو کہ 3 مختلف سالاروں کے زیر کمان تھے۔ ان کو بھی وہی ہدایات تھیں کہ وہ السنا کے قریب جا کر جمع ہو جائیں اور مل کر حملہ کریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چونکہ یہاں اسلامی فوج منظم تھی اور اب نصارہ کی غیر منظم فوج کا کوئی سے مقابلہ نہ تھا۔ لہذا ان کا سردار ربی مارا گیا اور اس کی ہلاکت کے بعد وہ دم چھوڑ بیٹھے اور السنی بغیر کسی قابل ذکر مدافعت کے فتح ہو گیا۔ اس میں ربی کی ایک بیٹی بھی قیدی بن کر آئی، جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خرید لیا اور اس سے نکاح کر لیا، جس سے حضرت علی کی 2 اولادیں حضرت عمرہ اور حضرت رقیہ پیدا ہوئیں۔ پھر مسلم فوج الزمیل کی طرف بڑھی اور عرب نصارہ فوج میں اپنے انجام کو پہنچی۔ یہاں سے قابل ذکر تعداد میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس کے بعد تینوں فوجیں الزرب کی طرف روانہ ہوئیں، جہاں عرب سردار قعقاع کا بیٹا قیام کیے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے مقتول والد کا بدلہ لینے کے لیے اپنی فوج کو غیرت دلائی، مگر جب ان میں السنا اور الجمل کے بچے سپاہی پہنچے اور وہاں عربوں کا طریقہ جنگ اور دونوں مقامات کی تاراجی کی داستان سنائی، تو وہ بھی حوصلہ چھوڑ بیٹھا اور اس نے بھی پسپائی کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ اسلامی فوج وہاں پہنچے، وہ شہر خالی کر گیا۔ جب اسلامی فوج پہنچی تو شہر کو خالی پایا۔ ان فوجی کارروائیوں میں فرات کے وادی کا زیادہ تر علاقہ مسلم انتظام میں آ گیا اور مسلمان وادی فرات پر پوری طرح قابض ہو گئے، سوائے الفراز کے، جہاں ابھی تک اجمیوں کی ایک بڑی فوج موجود تھی۔ لہذا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کو بھی فرات پار کرا دی جائے، تاکہ عراق کے مفتوحہ علاقوں کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ یہ مقام اجمیوں اور رومیوں دونوں کے مشترکہ سرحد پر واقع تھا اور اجمیوں کے بالمقابل رومیوں کی بھی فوجی چھاونی تھی۔ لیکن جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کی بے خونی کے لیے بھی متحد ہوتی رہی ہیں، اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ وہ تمہارے ولی نہیں ہو سکتے جبکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، یعنی تمہارے خلاف آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یہ اجمی اور رومی ہزاروں سال پرانی رقابت بھلا کر متحد ہو گئے۔ انہوں نے بھی اجمیوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور مدد کے لیے عرب نصارہ کو بھی تغلب، ایاد اور تمر سے بلا کر جمع کر لیا، حتیٰ کہ ان کا اسلامی فوج کا تناسب 1 اور 10 ہو گیا۔ لہذا رومیوں کے جنرل نے کثرت کے گھمنڈ میں حضرت خالد کو غیر مشروع طور پر ہتھیار ڈالنے کا پیغام بھیجا، جس کا جواب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا کہ اس کا جواب میں میدان جنگ میں دوں گا، اور ان سے کہا کہ یا تو فرات کے ادھر آ جاؤ یا مجھے آنے دو تاکہ جنگ کا فیصلہ ہو سکے۔ اس سے سوچا کہ اسلامی فوجیں کو روما سرحد عبور کرنے دینا صحیح نہیں ہے، لہذا اس نے خود سرحد عبور کر کے فرات کے اس طرف آنا پسند کیا، جو کہ مسلم فوجوں کے زیر انتظام تھا۔ اس میں سے اسے ایک دوسرا فائدہ بھی نظر آیا کہ اگر وہ مسلمانوں کو شکست دے دے تو تمام عراق رومیوں کے قبضے میں آ جائے گا، اس لیے کہ عجم تو اس وقت طوائف الملوکی میں مبتلا تھا اور وہ مزاحمت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بھی عجب اتفاق تھا کہ یہ معرکہ غزوہ بدر کی طرح رمضان المبارک میں پیش آیا اور یہاں تناسب بھی وہی 1 اور 10 کا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ تر رمضان بغیر روزوں کے گزارا، کیونکہ مخالف فوجیں
کمک آ جانے کا انتظار کر رہی تھیں، اور اکا دکا جھڑپیں روز ہوتی تھی، مگر باقاعدہ لڑائی نہیں ہو چکتی تھی کہ جنگ کا فیصلہ ہو۔ بالآخر لڑائی کا دن بھی آ گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی طریقہ کار اختیار فرمایا کہ انہوں نے جنگ المدار میں فرمایا تھا، کہ ایک تیز رفتار دستہ ان کے پشت پر جا کر اس حصے پہ قابض ہو گیا جو کہ دریا کے پل سے ملحق تھا، اور اس طرح ان کے فرار کا راستہ مسدود ہو گیا۔ نیز مزید کمک آنے کا راستہ بھی بند کر دیا، ورنہ یہ جنگ مزید طول کھینچ سکتی تھی۔ اس کے بعد گمسان کی جنگ ہوئی، مگر کرائے کی فوجی اللہ کے ان شروں کے مقابلے میں مقابلہ نہیں کر سکے جن کا مطمع نظر ہی شہادت تھا، اور دشمن کے پیر میدان جنگ سے اکھڑ گئے۔ ان میں سے بہت سے گھبراہٹ میں دریا میں کود گئے اور دریا برد ہو گئے۔ جو نہ بھاگ سکے وہ مارے گئے۔ صرف میدان جنگ میں شمار کی گئی لاشیں 50,000 سے زیادہ تھیں، اور اس طرح متحدہ فوجیں شکست کھا گئیں، اور یہ اجمیوں کی آخری چھاونی بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، اور رومیوں کے ساتھ زور آزما ہونے کا راستہ کھل گیا، جو کہ انہوں نے یہاں مداخلت کر کے خود ہموار کر دیا تھا، جس کے نتائج بے در پہ فتوحات کی صورت میں نکلے، جیسا کہ آپ آگے چل کر پڑھیں گے۔ حزب سابق خمس اور قیدی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے بھیج دیے۔ انہوں نے کچھ روز الفراز میں قیام فرمایا، پھر فوجوں کو ہیرا کی طرف جانے کا حکم دے کر خود مکہ معظمہ کی طرف حج کے لیے خفیہ طور پر چند معتمد لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس بارے میں کسی مورخ نے روشنی تو نہیں ڈالی ہے، مگر قیاس ہے کہ جس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے روشنی پڑتی ہے کہ انہوں نے یا تو نظر مانی تھی کہ اللہ اگر اس جنگ میں فتح دے تو میں حج پہ جاؤں گا، یا پھر اظہار ممنوعات نے انہیں مغلوب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے انعام سے نوازا۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، وہ ایک غیر معروف راستے سے روانہ ہوئے، اور اس سے پہلے حج کر کے واپس آ گئے کہ فوج کا آخری دستہ الفراز سے ہیرا پہنچے۔ چونکہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت نہیں لی تھی، لہذا انہیں یہ بات پسند نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت واخر ہوئے جب وہ واپس حج کر کے فوج میں آ چکے تھے، اور ان کو مکے میں کچھ حاجیوں نے پہچان لیا تھا، جبکہ انہوں نے آ کر بتایا کیونکہ یہ ان کی قوت ایمانی کا عظیم شاہکار تھا، اور جرات دکھانا ان کی زندگی کا ہمیشہ حصہ رہا ہے، جیسا کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ لاکھوں کے مجمع میں اکیلے لڑتے ہوئے شہادت کی تلاش میں گھس جاتے تھے، اور انہوں نے ایک مرتبہ دعا پڑھتے ہوئے زہر کی پڑیا بھی نکل لی، مگر کسی نے بھی انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ شہادت سے ان کی موت لکھی ہی نہیں تھی، اور یہ قرآن کی سچائی کا سمجھنے والوں کے لیے زندہ ثبوت ہے۔ مگر اس طرح فوج کو بے نہایت دائر غیر میں چھوڑنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں آیا، حالانکہ ان کے بڑے مداح تھے۔ اس سے وہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ان کی فطرت تھی کہ وہ اصولوں پہ سمجھوتا نہیں فرماتے تھے، جہاں ملت کا مسئلہ ہوتا کسی کی رعایت نہیں تھی، کیونکہ ان کی اس بات سے دشمن باخبر ہو جاتا کہ اسلامی فوج بغیر کمان کے ہے تو اس کو حملہ کرنے کا موقع مل جاتا، کیونکہ اسلام نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ وہ اپنے میں سے خود کسی کو نائب مقرر کر لیں، مگر پھر بھی بلا وجہ جیتی ہوئی بازی کو خطرے میں ڈالنا انہیں مناسب نہ لگا، اور انہیں کو سپہ سالاری سے محدود فرما دیا۔ ان کی جگہ حضرت مسنہ کو سپہ سالار مقرر فرمایا، نیز حضرت خالد کو عراق سے ہٹا کر شام کے محاذ پر بھیج دیا، اور ایک تادیبی خط تحریر فرمایا، جس کا لب لباب یہ ہے کہ بعد ہم تو ثنا کے واضح ہو کہ مجھے تمہاری یہ لاپرواہی پسند نہیں آئی، بلا شبہ تمہیں غم ہوگا، مگر تمہارے غمگین ہونے سے افواج اسلامی انشاءاللہ غمگین نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے اس کی نصرت کے بھروسے پر لڑتی ہیں۔ ابو سلیمان، تمہیں نیت و نصیبہ مبارک ہو، یعنی مجھے تمہاری نیت اور جذبہ صادق پر شبہ نہیں ہے، اپنا کام جو اللہ نے تمہیں ودیت فرمایا پورا کرو،
اللہ تمہارے لیے اس کی تکمیل کر دے گا، تمہارے دل میں فقر اور عجب پیدا نہ ہو، ورنہ ناکام و نامراد ہو جاؤ گے، اور کسی کام پر فقر کرنے سے اجتناب کرو، بلا شبہ اللہ احسان کرنے والا ہے اور وہی جزا دینے والا ہے۔